بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10، 11، 12 ذوالحجہ کو قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی بھی دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی ایک قسم ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ کون سے 3 انعامات ہیں؟ اور اس کے علاوہ بیش قیمتی معلومات حاصل کرنے کے اس ویڈیو کو آخر ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ عید الاضحیٰ کا بابرکت دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈے قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی اور ذبح کے لیے تکبیر بھی پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعا فرمائی: یا اللہ، ان دونوں مینڈکوں میں سے ایک مینڈک کی قربانی میری طرف سے ہوگی اور دوسرے مینڈک کی قربانی میرے امت کے ان تمام غریبوں کی جانب سے ہوگی جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں اور مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ تو اے مالک، میری قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ دعا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کر دیے۔ اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان کے لیے خاص طور سے یہ انعام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے دعا بھی ہے کہ جو نادار اور مفلس قربانی نہ کر سکیں تو وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کے نام کا جانور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص نیک بینتی سے اور مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی سے لے کر اگلے سال آنے والی عید کی قربانی تک اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے مال سے برکت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے رزق وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی جان لیجیے کہ قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا بھی اللہ کی راہ میں دعوت تبلیغ کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، قیمتوں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک نیت سے اور خلوص دل سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بکرا خریدتا ہے یا دوسرا بھی جانور خریدتا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے اسے ذبح کرتا ہے، پھر اس
جانور کے گوشت کے 3 حصے بناتا ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، باقی 2 حصے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، دوست احباب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ بتائیے وہ 3 انعامات کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، پہلا انعام تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قربانی سے لے کر دوسری قربانی تک اس کے مال و دولت میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ایک جانور کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 جانوروں کے برابر مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کس قدر غربت مفلسی ہے کہ ہمارے ملک کے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کے گھر سارا سال گوشت خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ تو جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے تو اللہ رسول کی رضا کی خاطر اس جانور کے گوشت کو اسے غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتا ہے کہ جن کے بچے پورا سال گوشت نہ کھا سکتے تھے، جنہوں نے سارا سال گوشت کا منہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ تو ذرا سوچئے کہ ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ کیا ایسے شخص کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوگی؟ اللہ کے جو بندے سارا سال گوشت نہ کھا سکے، اب اس شخص کے حلال مال کی بدولت انہیں گوشت نصیب ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بے حد راضی ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، جب تمہیں ایسا معلوم ہو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے تو پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو اپنے جانور کے گوشت میں سے گوشت کھلاتا ہے تو پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے کہ اس کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما کر مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے پھر سے پاک شفاف بنا دیتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے 3 انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا، یعنی جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تھا،
وہ جانور اس کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ اس جانور پر سواری کرے گا، تو یہ جانور پل صراط کے اوپر سے بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو، اسے موٹا تازہ رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہیں پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بنائے گا اور اس پر سواری کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجیے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مال و دولت کے باوجود، شخصیت استعداد کے باوجود جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو، تو وہ گھر، وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے: اے گھر والو، جس طرح سے تم لوگوں نے استعداد ہونے کے باوجود مجھے قربانی کی دولت اور عظمت اور رحمت سے محروم رکھا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی رحمت، دولت، رزق سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے۔ لیکن جس گھر میں، جس مکان میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ گھر، وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے مکینوں اور اپنی رحمت، اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صاحب استعداد ہیں انہیں قربانی کرنے کا جذبہ اور استعداد ہیں انہیں قربانی کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔